الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری اپنی زندگی کے اندر ایک اور مرتبہ رمضان مبارک کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں سے متمتع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے رمضان مبارک کے اندر تراویح کا خصوصی طور کے اوپر اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ جو 3 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں یا ایک عشرے میں قرآن مجید سنایا جاتا ہے، وہ دراصل یوں سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نائٹ ڈیوٹیز کرنے والے ہیں یا تاجر لوگ ہیں یا سفر کے اوپر جانے والے ہیں، تو ان کے لیے تو خیر وہ ایگزمپشن ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ مستقل مساجد کے آس پاس رہتے ہیں انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ از اول تا آخر تمام راتوں میں تراویح کا اہتمام مسجد کے اندر باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تراویح دراصل سنت مؤکدہ ہے، لیکن خاص طور پر یہاں پر اس بات کو بھی آپ نوٹ کیجئے کہ ایک شبینہ کا اہتمام بالکل مت کیجئے، کیونکہ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور یہ کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی قرآن پڑھو۔ اور حدیث میں ہے کہ اس نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں جس نے قرآن کو 3 دن سے کم مدت کے اندر پڑھا۔ تو یہ ایک بدعت ہے جو ہمارے حیدرآباد کے اندر رواج دی جا رہی ہے، اس میں آپ یعنی کہ شامل مت ہوں۔ ایک اور اہم بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو شروع کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ تراویح سن رہے ہیں، خلاصہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن ذاتی طور کے اوپر اپنے گھر کے اندر کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کا سننے اور پڑھنے کا ترجمے کے ساتھ اہتمام کیجیے۔ جو نوجوان یعنی کہ اردو وغیرہ سے واقف نہیں ہیں، وہ یاسر قاضی کی انگریزی کا بھی ترجمہ اور تفسیر سن سکتے ہیں، یا ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی سن سکتے ہیں، یا پھر بہت ساری ایسی تفاسیر اور تراجیم ہیں جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 2-3 اہم باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کرنی تھی۔ اب میں خلاصہ قرآن پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید شروع ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورہ فاتحہ وہ ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس کے متعلق خود قرآن میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عنایت کی ہیں اور پھر قرآن مجید عنایت کیا۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے بندے کے طرف سے، بندوں کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف ایک گزارش ہے، ایک دعا ہے، اور یہ قرآن مجید کی پہلی وہ مکمل صورت ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ علق، سورہ قلم اور سورہ مزمل و مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں، اور اس کے بعد یہ مکمل صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب، اور پھر یہ کہ سورۃ الصلاۃ، ام القرآن، الکنز، ارکنز اور شفا اور رقیہ وغیرہ کے بھی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دعا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں ہم گویا کہ اعتراف کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، اور اس کے تیسرے حصے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آمین۔ یہاں پر جو معتوب اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اس سے مراد کافر، ملحد، مشرک، منافقین، اور اس کے ساتھ جو ہے یہود و نصارہ کا ذکر خاص طور کے اوپر احادیث کے اندر آیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔
اور سورہ بقرہ ایک علامت کے طور کے اوپر اس سورت کا نام ہے۔ اس کے اندر حالانکہ کئی مضامین بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک نشانی کے طور پر اس میں بقرہ کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، گائے کا، تو بہرحال ایک علامت کے طور کے اوپر ہے۔ اور یہ ہجرت مدینہ کے اندر بالکل ابتدائی زمانے کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر متعدد مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ کی ابتدا اس طریقے سے ہو رہی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اس قرآن پر بھی اور اس سے پہلے کی نازل شدہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جو کافر ہیں، ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ نیز وہ منافقین بھی اس کتاب سے ہدایت سے محروم ہوں گے جن کے دل حقیقی ایمان سے خالی ہیں اور وہ جھوٹے اور فسادی ہیں اور دشمنان اسلام سے ساز باز رکھتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو بندگی رب کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اس نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے تمہارے لیے رزق پہنچایا، بس تم جانتے بوجھتے دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک نہیں کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ دوسری بات یہاں پر چیلنج دیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ یہ کہ اگر تم کو اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو سب مل کر جمع ہو جاؤ اور اس جیسی ایک کتاب بنا کر لے کر آؤ۔ یعنی کہ یہ چیلنج اس سے پہلے سورہ طور میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں اور سورہ بنی اسرائیل مکی صورتوں کے اندر دیا جا چکا ہے۔ تخلیق آدم اور خلافت ارضی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم اور تقرر خلیفہ کا ذکر کیا، اور آدم کو اشیاء کی جہانگیری عطا کی گئی۔ حکم خداوندی کے مطابق فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا اور ابلیس نے تکبر کر کے سجدے سے انکار کیا اور وہ مردود ہو گیا۔ اللہ نے آدم و حوا کو حکم دیا کہ وہ جنت میں مزے سے رہیں، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ پھٹکنا۔ شیطان نے آدم و حوا یعنی دونوں کو بہکایا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا، اور انہوں نے اللہ کی جناب میں توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روز اول ہی یہ بات بتا دی کہ جو بھی میرے ہدایت نامے تمہارے پاس پے در پے آتے رہیں گے، جو کوئی بھی ان ہدایات کے اوپر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور ان کے لیے کسی قسم کے خوف اور حزن کا موقع نہیں ہوگا۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے گا وہ جہنم رسید کیا جائے گا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے مخاطبت کی گئی ہے، رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 18 تک، یعنی مسلسل 14 رکوعوں تک بنی اسرائیل سے یہاں پر خطاب کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن شروع ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد یہ کہ بنی اسرائیل اس سے پہلے کی کتابوں کو ماننے والے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پچھلی بگڑی ہوئی امت مسلمہ ہیں، تو انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کا وہ شکار ہوئے۔ تو گویا کہ ان کو ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پیش کیا کہ مسلمانوں ان حرکات کو دیکھ لو کہ ان کی طریقے سے تم اپنے آپ کو نہ بنانا۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر مت بیچا کرو،
جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کی تبلیغ کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، آخرت کے دن کو فراموش نہ کرو۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ مصر میں فرعونی تم سے سخت خدمت لیا کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یاد کرو جب کہ اللہ نے بحر احمر کو پھاڑ کر تمہیں اس سے پار کروا دیا اور فرعونیوں کو تمہارے آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ جب صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام طور پر احکام شریعت لانے گئے تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی کا آغاز کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام 70 نمائندوں کے ساتھ طور پر گئے تو وہ گستاخی سے کہنے لگے کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اس وقت ایک زبردست بجلی کے کڑک سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر اللہ نے ان کو جلا اٹھایا۔ جب جزیرے نمائے سینا میں بے سہارا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا اور ان کے کھانے کے لیے من و سلوا دیا، اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے بہا دیے، اور ان کی گزارش پر زمین کی پیداوار کا راستہ بھی بتا دیا گیا۔ ان احسانات کے باوجود بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی، تورات کو فراموش کر دیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا، حدود الہی سے وہ تجاوز ہوئے اور سبت کے احکام کو توڑا، گائے ذبح کرنے کے معاملے میں قیل و قال کرتے رہے۔ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ان پر ذلت اور پستی اور دھتکار اور پھٹکار مسلط کر دی گئی۔ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے چلے گئے۔ پھر کلام اللہ میں وہ لفظی اور معنوی تحریف کرتے رہے۔ ایمان والوں کے ساتھ وہ مکاری کرتے ہیں، وہ شرع کا نوشتہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ۔ وہ اپنی اعلیٰ نسبی کے ذام میں کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم پر یعنی ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے۔ لیکن یہ ایسی بے بنیاد بات ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ، حقائد کلیہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح اختیار کریں گے وہی جنت میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تورات کے بعض احکامات بیان کیے گئے، جیسا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو بے گھر نہ کرنا۔ یہ سارے جرائم آج کے دن جو ہے، یعنی کہ گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں اکتوبر 7 سے یہ پورے اسرائیل اس کے اندر ملوث ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہیں اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے، ان پر ذلت مسلط ہوگی اور آخرت میں شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رسولوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے وہ بھی بیان کیا گیا کہ جب کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لایا تو انہوں نے سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا۔ باطل پرستی کی وجہ سے ان کے دلوں پر ٹھپا لگ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ تصدیق کرتی ہے تورات کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کو انہوں نے پہچان بھی لیا، لیکن پھر منکر ہو گئے۔ وہ اپنی حرکتوں سے باخبر ہیں، اس لیے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، حالانکہ 1000 برس کی لمبی عمر بھی وہ ہو جائے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سائیں گے۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل ان کی خواہشات نفس کے خلاف احکام لاتا ہے۔ اخلاقی زوال کی بات بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل جس وقت بابل کے اندر عراق میں قید تھے وہ اخلاقی زوال کی پستی میں گرتے چلے گئے۔ شیاطین جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر انہیں جادوگری کی راہ پر ڈالتے رہے، اور ان کی مزید آزمائش ہاروت و ماروت فرشتوں سے کی گئی۔ وہ ان سے جادو ٹونا سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور دوسروں کی منکوحہ سے عشق کرتے۔ بے لاگ اصول بیان کیا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ جنت میں وہی جائیں گے، حالانکہ ان کے پاس
اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو مسلم فلہ اجرہ عند ربہ، حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آخرت میں مسلمانوں کو یہودی اور عیسائیوں سے خبردار کیا گیا کہ تم ہرگز ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، لیکن آج تو پورے مسلم ممالک ان سے ڈرے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں اور ان سے معاہدات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سچا راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا۔ اس راستے کو چھوڑ کر اگر ان گمراہ لوگوں کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ یہود میں کچھ صالح عنصر بھی ہے جو خدا کی کتاب کو دیانت اور راست بازی سے پڑھتے ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتی کے بعد ان کے متعلق بیان کی گئی کہ وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو قرآن کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں گے وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ انہوں نے اپنا کام انجام دینے سے سرتابی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہٹا دیا اور پھر اس امامت کے منصب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بٹھا دیا۔ اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورا اترا۔ اللہ نے ابراہیم کو لوگوں کا پیشوا بنایا، لیکن جو ان کی اولاد میں ناخلف اور ظالم رہیں گے ان سے وعدہ نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر تعمیر کعبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے رقت آمیز دعائیں کی تھی، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں اور سے رزق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم کو اٹھا جو مسلم ہو، ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اے رب ہمارے ان لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے خود انہی میں سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت جو دعائیں کی تھی اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا تھا۔ تعمیر کعبہ کے بعد حکم ہوا کہ اس کو طواف اور اعتکاف اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مسلم میں یکسو اور صالح تھے، ان کے طریقے سے صرف احمق ہی انکار کر سکتا ہے۔ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مسلم بن کر رہنے کی وصیت کی تھی۔ اہل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنا رویہ درست کر لیں، صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کر لیں۔ پھر ان کی فہمائش کی گئی کہ خدا کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام جس میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ لوگ یہودی اور نصرانی نہیں تھے بلکہ ان کا دین اسلام ہی تھا۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیت اور عیسائیت نام کا کوئی مذہب نہیں بھیجا، ابراہیمیت اور نوحیت نام کا کوئی مذہب نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین حضرت آدم سے لے کر حضرت قاتم کو دیا تھا وہ دین اسلام ہی تھا، اور فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس حقیقت سے علماء یہود واقف ہیں لیکن وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ باپ دادا کے اوپر فخر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
کہ ہم فلاں ولی کی اور فلاں خانوادے سے ہمارا تعلق ہے، ہم بخشے بخشائے میں ہیں، یہ سب خام خیالیاں ہیں۔ ہر شخص خدا کے سامنے فرداً حاضر کیا جائے گا اور اس کو اس کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد کے اوپر جانچا جائے گا۔ اب یہاں پر تحویل قبلہ کا ذکر دوسرے پارے سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ ہجرت کے تقریباً 16-17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب یعنی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ اب یعنی کہ اکثر لوگوں کا کنفیوژن یہ ہے کہ بھائی پہلے تو جو ہے خانہ کعبہ بنایا گیا، پھر اس کو جو ہے قبلہ اول کس طریقے سے کہا جاتا۔ تو تاریخی اعتبار سے سن لیجئے کہ تاریخی اعتبار سے تو خانہ کعبہ اول ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، چوتھے پارے کے پہلے صفحے کے اوپر یہ ہے کہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہی کے اندر واقف ہے۔ اور پھر اس سے پہلے یہ کہا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم سے تعمیر ہوا، پھر حضرت نوح کے بعد، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کی دیواروں کو اٹھایا۔ تو بہرحال جو اول ذکر کیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ کا، لیکن اس پس منظر میں آپ دیکھیے کہ 16-17 مہینے تک جس قبلے کے طرف نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس تھا، تو وہاں پر قبلہ اول کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو رجوع کرنے کی بات کہی گئی۔ تو اس کانٹیکس میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ تحویل قبلے کا حکم نازل کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ اب تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہجرت کے بعد والی آیات ہیں، تو ہجرت کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں، جیسے کہ ہجرت سے پہلے ظہر اور عصر کی نمازیں 2 ہی ہوا کرتی تھی، ہجرت کے بعد 2 رکعت کی نماز جو ہے 4 رکعت ہو گئی، اور پھر ہجرت سے پہلے اذان نہیں تھی، جماعت کی نماز نہیں تھی، جمعہ نہیں تھا اور سمت قبلہ نہیں تھا، لیکن یہ سب رفتہ رفتہ جو ہے ہجرت کے بعد مدینے کے اندر یہ چیزیں لازم ہوتی چلی گئی۔ اب یہاں پر یعنی کہ دوسرے پارے کے پہلے صفحے ہی کے اوپر امت مسلمہ کا جو مقصد ہے، جو نصب العین ہے، وہ بتایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو معزول کر کے امت مسلمہ کو شہادت حق کے اہم ترین منصب پر فائز کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط یعنی اعتدال اور توسط کے اوپر اور راستی پر قائم رہنے والی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہے۔ امت وسط کے ایک معنی یہ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ مختلف قوموں اور قبیلوں اور نسلوں میں سے جو چھاٹی ہوئی درمیان کی امت ہے وہ بھی امت وسط کے معنی کے اندر آتی ہے۔ اب مسلمانوں کو اس کے بعد ہدایات دی گئی ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر اور شکر کرنے کی تاکید کی گئی، انہیں صبر اور نماز سے مدد لینے کے لیے بھی کہا گیا ہے، انہیں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ جب کبھی انہیں خوف اور خطر اور فاقہ کشی اور جان و مال کے نقصان سے آمدنیوں میں گھاٹے سے آزمایا جائے تو انہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے آج بھی جو غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، ان کے ایمان کی داد دیجئے کہ سب چیز کھو کر وہ انا للہ پڑھتے ہیں، اور ان کی زبان کے اوپر حسبی اللہ نعم الوکیل کہتے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے بھائی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ انہیں اس کی بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ تعلیمات قرآن کو چھپائیں گے تو ان کے اوپر لعنت کی جائے گی، جس طریقے سے یہودیوں کے اوپر لعنت کی گئی تھی۔ اللہ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کی معرفت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آیت نمبر 164 ہے، اس کو آیات الآیات کہتے ہیں۔
تو اس میں فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، گردش لیل و نہار میں، دریاؤں اور سمندروں میں، مال بردار کشتیوں کے چلنے میں، نزول بارش اور مردہ زمین کی رویدگی میں، زمین پر پھیلی ہوئی جاندار مخلوقات میں، ہواؤں کی گردش میں اور معلق بادلوں میں عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود مشرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، لیکن اہل ایمان تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دیکھیے جو تصوف ہے، تصوف کی جو اندرونی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے۔ بلکہ بائبل میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل سے، ساری جان سے اور اپنی پوری طاقت سے خداوند سے محبت رکھ۔ اس طریقے سے مزید فرمایا گیا کہ عقل حلال کی بات کہی گئی ہے کہ لوگوں پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا سکھاتا ہے۔ دیکھیے پاک رزق کھانے کے اندر ایک تو یہ کہ جو ناجائز چیزیں ہیں جو ان کو حرام کر دیا گیا ہے وہ بھی نہیں کھانا ہے، اور جو ذریعہ آمدنی جو حرام ذریعے سے آتی ہے، رشوت ہے، سود ہے، حق تلفیوں کی آمدنی ہے، یہ بھی حرام کے اندر ہی آتی ہے۔ جس طریقے سے سور اور سود کھانا حرام ہے، اس طریقے سے ناجائز آمدنی بھی حرام ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ناجائز لقمہ اگر پیٹ میں پڑے گا تو اس سے کوئی پاکیزہ کردار نہیں پیدا ہوتے ہیں، تو پاکیزہ کردار کے لیے عقل حلال ضروری ہے۔ اندھی تقلید کی مذمت کی گئی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں جی ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں اسی کی وہی ہم پیروی کریں گے۔ ایسے اندھے مقلدین کو کہا گیا کہ یہ جانوروں کی طرح اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بھائی ہمارا ایمان اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، احادیث کے اوپر ہے، اس میں جو ہے مان لینا ہے، جس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے اندر باپ دادا کے باتوں کے اوپر اڑے رہنا یہ جہالت ہے، اور اس کی مذمت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی ہے، اور سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھیں گے۔ حرمت قطعی بیان کی گئی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اگر کوئی پابندی تمہارے اوپر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، سور اور خون کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں اگر کوئی جان بچانے کے لیے مجبوری کی حالت میں ڈرتا ہوا تھوڑا کھا لے تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ علماء سو کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان برے علماء کی مذمت کی گئی ہے جو احکام الہی کو چھپاتے ہیں اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں پر انہیں بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ خدا ان سے قیامت کے روز نہ بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔